77ویں سالانہ عظیم و شان دو روزہ شہادت فاروق اعظم اور شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس مرکز اہل سنت کے اندر نہایت شان و شوکت دے نال منعقد ہے۔ ہر سال شہادت کانفرنس کا ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر الحمدللہ اتحاد، امن، رواداری اور محبت کا پیغام عام کیتا جاتا ہے۔ ساڈے مدعو کیتے گئے علماء، مشائخ الحمدللہ عقائد اہل سنت کا پرچار کرتے ہیں اور اپنے مسلک نو چھوڑو نہ اور کسے دے مسلک نو چھیڑو نہ، اس لوگوں نو سلوگن نو عام کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دی اج دی یہ عظیم و شان کانفرنس کے اندر میرا میسج ہے کہ حسین فقط دور یزید دی ضرورت ہی نہیں سی بلکہ حسین ہر دور دی ضرورت ہے۔ تساں امام حسین نو منن والے میں جڑا جملہ بولیا تواڈے منہوں سبحان اللہ بھی نہیں نکلی اس گل دے اوتے۔ حسین ہر دور دی ضرورت ہے، فکر حسین نو ہر دور عام کیتا جائے گا۔ یزیدیت کدی کسے صورت کے اندر کدی کسے صورت کے اندر معاشرے پنپنے دی کوشش کرے گی، لیکن فکر حسین دی ضرب ایسی لگے گی کہ یزیدیت ہمیشہ مرد آباد رہے گی تے حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ آج ساڈے سٹیج تے مشائخ عظام بلا تفریق تمام مشائخ عظام الحمدللہ تشریف فرمانے، ساڈے اس مرکزی اہل سنت سٹیج تے ساڈے سیاسی رہنما بلا تفریق تشریف فرمانے، ساڈے علماء اہل سنت کی کسی بھی تنظیم کے نال تعلق رکھتے نے بلا تفریق تشریف فرمانے الحمدللہ۔ اور میں جتھے مرکز اہل سنت دا ترہ امتیاز بیان کر رہا نال نال اپنے برادر اکبر شیر اہل سنت قاضی ملت حضرت علامہ الحاج پیر قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب چیئرمین تحریک اصلاح ملت دا بھی اس بات دے اوتے ترہ امتیاز رکھنا چاہنا کہ اے ایسی شخصیت نے جڑی ہمہ جہد شخصیت نے، انہوں نے ہمیشہ شجر سایہ دار دا کردار ادا کیتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے لیکن جدوں کوئی اپنا محبت نال انہاں دے کول آ جاندا ہے، انہوں نے متھے تے کدی وٹ نہیں پایا، ہمیشہ اپنے دی سرپرستی کیتی ہے، شفقت کیتی ہے۔ اور جڑے اغیار نے وہ بھی اپنے مسائل کے حل واسطے انہاں دے کول تشریف لے آندے نے تے حاضر ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام دی ایک گل مختصر کر کے میں شہزادہ حسین نو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اچھی کہو ہاں سبحان اللہ۔ امام حسین دی ایک گل، صرف ایک گل، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں وا، حسین میرے وچوں ہے۔ ایک گل سمجھ آندی ہے، حسین مصطفیٰ دی اولاد نے، حسین مصطفیٰ دے نواسے نے، حسین مصطفیٰ نے اپنا بیٹا قرار دیتا ہے۔ ایتے حسین مصطفیٰ وچوں ہو گئے پر حسین وچوں مصطفیٰ کیویں ہے؟ میرے عزیزو ایک کوئی جملہ عرض کرنا جو تواڈی محبت دی سبحان اللہ آئے، میں جملہ بولن لگا مصطفیٰ حسین وچوں اس طرح نے کہ جدوں بھی حسین دا نام لیا جائے گا اسلام سر بلند ہوئے گا۔ یزید چاہندا سی اسلام نو مٹا دے، حسین نے اپنے خون دی آبیاری کے نال اسلام دے شجر نو سایہ دار درخت بنایا اور اس کا تحفظ فرمایا۔ ہر دور ایک فکر حسین دی ضرورت ہے۔ تسی دور دے یزیدیاں دے سامنے ڈٹنا ہے، ہر دور ایک کردار حسین تساں اپنانا ہے اور انشاءاللہ العزیز حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا۔ میں شہزادہ امیر ملت
جس امیر ملت نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے اندر کردار ادا کیتا، جس امیر ملت نے لکھاں روپے تحریک پاکستان ڈونیشن دے کے یہ ثابت کیتا پاکستان کسی اور دا نہیں، پاکستان ساڈا ہے۔ اور عظیم کردار ہے حضرت امیر ملت دا۔ میں دعوت اظہار خیال دے رہا شہزادہ امیر ملت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی تشریف لیان اور اج دی شہادت امام حسین کانفرنس اپنا میسج۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبہ نہیں پڑھا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے والد بزرگوار تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور ہم علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور قبلہ شاہ جی کی ابھی سنیں گے، اور باقی دیگر جتنی سیاسی سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ جتنے میرے آقا کے غلام تشریف فرما ہیں، اور جتنے علماء ہیں، علماء کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، میرے بزرگوں کی جو مجھے تلقین ہے کہ ریڑھی پہ پکوڑے لگانے والا بندہ ہو اور وہ یا رسول اللہ کہتا ہو تو میرے جیسے سید کے کروڑ امام اس کے لیے قربان ہیں۔ اور جو ممبر محمد پہ، ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے حدیثیں پڑھتا ہو اور قرآن سناتا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہمارے قبلہ رضوی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حضرت کے جوڑوں کا صدقہ صبح و شام ہماری محافل ہوتی ہیں۔ کل میں اسپیشل کوئٹہ سے فلائٹ لی، ابھی سبی سے آگے میرے حضرت کے کچھ غلام تھے، انہیں میں وقت نہیں دے سکا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ پھر آئیں گے، لیکن محفل میں حاضری جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا محافل اور بہت ہوتی ہیں امام حسین کا صدقہ، لیکن رضوی صاحب سے محبت ہے، ان کی محبت میں یہاں حاضر ہوں۔ معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک مغالطہ صرف اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور بات ختم کروں گا۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار حضرت مولا علی شیر خدا یا حسنین کریمین کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام جو ہے وہ کیوں لگایا جائے۔ آپ اہل سنت کی جمیع کتب پڑھیے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، شرح احادیث کی پڑھیں، آپ تفسیر کی پڑھیں، شرح تفسیر کی پڑھیں، تصوف کی کتابیں اٹھائیں، آپ کتابیں پڑھیں۔ ہمارے جتنے ائمہ ہیں وہ جہاں ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام اور علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ میں یہ آج 1500 سال بعد میں یہ بات نہیں کر رہا، آپ اہل سنت کے جو اتھورائز ائمہ ہیں انہیں پڑھیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کی تفسیر مظہری بھری پڑی ہے، جہاں اہل بیت کا ذکر کریں گے علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیے، اگر پڑھنا چاہیں تو مجدد الفسانی کو پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی جہاں حضور کے ٹبر کا ذکر کرتے ہیں علیہم السلام لکھتے ہیں۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو طبری کو پڑھیے، اگر آپ پڑھنا چاہیں امام کوشیری کو پڑھیے، امام سبل سلامی کو پڑھیے، امام فخر الدین رازی کو پڑھیے، قرطبی کو پڑھیے۔ جسے پڑھیں گے وہ اہل سنت کے ہاں جو اتھورائز ہیں، جب بھی حضور کے خانوادے کا ذکر کرتے ہیں تو علیہم السلام لکھتے ہیں، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ یار ایک مسلمان کو انہیں علیہ السلام کہنے کا اعتراض کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، وہ کہتا ہے تجھ پر سلام ہو، وہ کہتا ہے تجھ پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حسنین کریمین شیر خدا پہ سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو سلام بھیجے
تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں وعلیکا علیہ السلام. کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے، اس کا تعلق چاہے سلفی اہل حدیث سے ہو، دیوبندی کہلاتا ہو، شیعہ کہلاتا ہو، بریلوی کہلاتا ہو، آپ اس سے پوچھیں اگر کوئی سلام بھیجے اور کوئی تیسرا بندہ سلام پہنچائے تو جواب کیا دیں گے؟ جواب ہوگا علیکا علیہ السلام، کہ تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو. بات بڑی توجہ طلب ہے. جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا. ارے وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہیں، وہ جو ذریت رسول ہیں، وہ علیہ السلام ہی نہ بنے؟ وہ علیہ السلام ہی نہ ہوئے؟ یار نماز تو ساڑھے ہی پڑھتے ہیں، تشہد اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ حضور پہ سلام نہیں پڑھ لیتے. السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی نبیوں پر سلام بھیج سکتے ہیں، کسی اور پہ نہیں بھیج سکتے. چلیں جو 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کس پہ سلام بھیج سکتے ہیں. تو حضور نے تلقین فرمائی جب مجھ پہ سلام بھیج لو تو کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور حضور کے جتنے اولیاء ہیں، حضور کی امت میں جتنے صالحین ہیں ان سب پر سلام ہو. ارے نماز میں ہر نمازی اپنے آپ کو تو علیہ السلام کہلوا رہا ہے، اور وہ کچھ وہ بھی تھے کہ جن پر نمازیں رشک کیا کرتی تھی، جن پر نمازیں فخر کرتی تھی. معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. دیکھیں حضور نے فرمایا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اسے بیان کیا، امام بہیقی نے شعب الایمان کے اندر بیان کیا. حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے بڑھ کے، فرمایا جب تک وہ مجھ سے بڑھ کے کسی اور سے فرمایا وہ محبت کرے گا تو فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے، اور فرمایا اپنے خانوادے اپنے بچوں سے بڑھ کے میرے بچوں سے محبت کرے گا تو فرمایا پھر وہ مومن ہے. فرمایا اپنے ٹبر سے بڑھ کے میرے ٹبر سے محبت کرے گا تو پھر وہ مومن ہے. قبلہ رضوی صاحب کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی. وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے انہیں اٹھایا اور کہا یہاں آؤ، تو مجھے ایک حدیث رسول یاد آ گئی. اور میرے ماموں جان پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بات ذہن میں آئے اسے کہہ دینا چاہیے، اور اچھی بات ہے. اور میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ جتنی عزتوں سے انہوں نے نوازا، حضور کی محفل سجی ہے، میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہیں کہ حضرت علی تشریف لے آئے. اب مزاج یار ہر کوئی تو نہیں سمجھ سکتا. حضرت ہمارے مرشد حضرت صدیق اکبر آپ اٹھ گئے اور حضرت علی کو جگہ دی، اور حضور نے فرمایا کہ کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے، کوئی عزت والا ہی کسی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان کی عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علیہ.